اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما نافعا۔ ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا کہ تجوید کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ مخارج کو جانیں، اور مخارج جو ہیں وہ حروف کے نکلنے کی جگہ کو مخارج پلورل ہے اور مخرج اس کا واحد ہے، جسے آپ انگلش میں آرٹیکولیشن یا حروف کے نکلنے کی جگہ کہہ سکتی ہیں۔ اور مخرج وہ جگہ ہے جہاں سے عربی کے حروف کی آواز نکلتی ہے۔ اور آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ شروع میں ہم نے جو 5 میجر آرٹیکولیشنز یا 5 میجر اسپاٹس پڑھے تھے، وہ 5 جگہیں کون کون سی ہیں جہاں سے حروف عربی کے نکلتے ہیں؟ اگر کسی کو یاد ہو تو بتائیے۔ میم ایک تو الشفتان تھا، یعنی حلق، جی ماشاءاللہ، الشفتان یعنی دونوں ہونٹ، اور اور دوسرا ایک الجوف تھا۔ الجوف، منہ کا خالی حصہ۔ ویری گڈ۔ سہرش، آپ کون سا بتا رہی ہیں؟ امام درمیانی حلق، تھروٹ کہہ سکتے ہیں، حلق۔ جی ٹھیک ہے میم ماشاءاللہ۔ ایک اللسان تھا، دا ٹنگ۔ اللسان، ویری گڈ۔ ٹنگ، دا ٹنگ۔ جی، زبان سے حروف ادا ہوتے ہیں تقریباً 12۔ جی، اور میم ایک الجو، الخیشوم۔ ویری گڈ، الخیشوم، مطلب نزل کیوٹی، یس ناک کا میم، خالی حصہ۔ یس میم میم۔ الجو، جی، الجوف ہو گیا ہے، منہ کا خالی حصہ، اورل کیوٹی، ماشاءاللہ۔ اور نیزل بھی آج ہوگا، بھی ہم، جی سسٹر صالحہ، نیزل بھی ہوگا، نیزل۔ جی الخیشوم نیزل از دا سیم تھنگ۔ نیزل اچھا پیسج اور نیزل کیوٹی وہ ایک ہی چیز ہے۔ اچھا اچھا۔ سوری۔ تو بہرحال اسی سیریز میں ہم لیٹر ہا کو انشاءاللہ خواہ کو آج پڑھیں گے۔ تو خواہ کے بارے میں جان لیں کہ خواہ کی شکل کے 2 حروف اور بھی ہیں، جیم اور ہا، لیکن خواہ کی اپنی اسپیشلٹیز اور کیریکٹرسٹکس ہیں جو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے۔ اور اس ایرو کے مدد سے بھی ہم وہ 5 میجر جو آرٹیکولیشن ابھی بتائے گئے، یہ تھروٹ سے یا حلق سے ادا ہونے والا ایک حرف ہے، جس کی تفصیل یہاں آپ دیکھ سکتی ہیں۔ حلق کے اوپری حصے سے، اوپر والے حصے سے ادا کیا جاتا ہے خا کو۔ یہاں فگر میں آپ یہ ایک بلو اسپاٹ دیکھ رہی ہیں، یہاں سے ادا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ لوگ کو پتہ ہے کہ جب بھی کسی لیٹر کے بارے میں یہ جاننا ہو کہ ایکچولی اس کی ساؤنڈ یا اس کی آواز کہاں سے نکل رہی ہے، اس کا اسپاٹ، رائٹ اسپاٹ کیا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس سے پہلے ایک زبر والا الف لگائیں اور اس طرح پڑھیں۔ کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس حرف کو ساکن کر دیں، اس سے پہلے ایک الف زبر والا لگائیں، ملا کر پڑھنے کی صورت میں جہاں آواز رکتی ہے وہ اس حرف کی وہ جگہ اس حرف کا مخرج ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں اخ، اخ، تو یہاں پر حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف والا ہے، یہاں سے خا ادا ہوتا ہے۔ پچھلی سلائیڈ کے اندر یہاں پر ایک سنورنگ ساؤنڈ بھی ایڈ کی گئی ہے، ایک بچے کی سوئے ہوئے کی ایک تصویر آپ دیکھ رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سنورنگ ساؤنڈ، ایک خراٹے جیسی آواز خا کی ادائیگی میں شامل حال ہونی چاہیے، لیکن وہ بہت زیادہ نہیں بڑھانا، اس طرح نہیں کرنا ہے، لیکن اس کا سپاٹ وہی ہے جہاں سے ہمارا سنورنگ سپاٹ ہے۔ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اردو اسپیکرز میں آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ قاف کو خا پڑھتے ہیں اور خا کو قاف پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہم خا کا مخرج پڑھ رہے ہیں، تو اگر آپ اردو اسپیکرز میں سے حیدرآباد کے لوگوں کا سنیں تو وہ قلم کو خلم کہتے ہیں، یعنی قاف کو خا پڑھ رہے ہیں اور کچھ مکس اپ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا ایگزیکٹ ساؤنڈ سنورنگ ساؤنڈ سے میچ کرتا ہے، اور یہ ایک ہیوی لیٹر بھی ہے، مطلب ان آل کنڈیشن، ہر حال میں اینی ہاؤ اس کو موٹا ہی پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، بولڈ لیٹر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو ایک آواز ہیوی سنائی دے گی،
اور جو ٹنگ شیپ ہے وہ آرک شیپ یا سرکولر شیپ ہو جائے گا، اور اس کو ہم اوخ یا خو ساؤنڈ آف او شامل کر کے، ساؤنڈ آف آ اگر ہے تو لائٹ لیٹر ہے، اور ساؤنڈ آف او ہے اگر تو ہیوی ساؤنڈ ہے، اور خا جو ہے وہ ہر حال میں موٹا ہی پڑھا جاتا ہے، کبھی اس کو ہم باریک نہیں پڑھ سکتے۔ یہاں مشق کر لیتے ہیں، اوخ خو خی خو خن خن خن۔ بڑی حیرت ہمیں اس وقت ہوئی، ایک مرتبہ ایک حافظہ صاحبہ کسی دوسرے ملک کی بیٹھی ہوئی تھیں، اور ایک بچہ سپارہ سنا رہا تھا، اپنا سبق سنا رہا تھا، اور اس سبق کے اندر کہیں خا یا دخلون کا کوئی ایک لفظ گزرا، جس میں انہوں نے بار بار یہ زور دے رہی تھی وہ کہ خا میں خا کی آواز ہی ادا نہیں ہو رہی۔ تو ہمیں تعجب ہوا کہ وہاں پر ایک اسنورنگ ساؤنڈ کو وہ ایڈ کرانے کے لیے بضد تھی، اور وہ اس کے مخرج کو بتا رہی تھی۔ پھر یہ بہت پہلے کی بات ہے، پھر ہم نے بھی اس کو پڑھا تو پایا کہ خا کے اندر اس کی ادائیگی اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ خا کو اس کے صحیح مخرج پر لے جاتی ہے۔ اگر اس طرح ادا نہ کریں تو کہیں نہ کہیں بہت سارے لوگ خا کو کھا پڑھ دیتے ہیں، جیسے خالی کو خالی کہہ دیں گے، اور اخلاص کو اخلاص کہہ دیں گے۔ اس لیے وہ حلق کے منہ کے اس حصے کی طرف، حلق کے اس حصے کی طرف جو منہ کی طرف ہے، مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ اس پورشن کو آپ دیکھیے جہاں کرزر ہے، یہ سافٹ پیلیٹ ہے، اوپر کا جو سافٹ تالو ہے حلق کے بالکل قریب، یہاں سے خا ادا ہوتا ہے۔ اور اسی سے کچھ ورڈز بھی یہاں پر دیے گئے ہیں، اخ سے اخرج، خا سے خلق، خی سے خلافن، اور خو سے خسر۔ خواہ کے لیے جو اسپاٹ ہمیں دیکھنا ہے وہ یہ جو بھی بلو پورشن آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ حلق ہے، اور حلق کے اوپری حصے سے ڈاٹ لیٹرز یعنی خا اور غین، یہ دو حرف ادا ہوتے ہیں۔ غین کی تفصیلات ہم بعد میں جانیں گے، خا کے بارے میں جان لیجئے کہ خا ایک ایسا لیٹر ہے جو ہمیشہ موٹا ہی پڑھا جاتا ہے، اور یہ اپر تھراٹ سے، حلق کے اوپری حصے سے جو منہ کی طرف والا ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے، اور اس میں ایک اسنورنگ ساؤنڈ بھی ہوتی ہے۔ خا خی خو خو، اگر آپ کوئی اس کو خا پڑھے تو یہ لائٹ ہو جائے گا، اور ایسا پڑھنا مناسب نہیں، اس کو خا خی خو موٹی آواز کے ساتھ، بولڈ ساؤنڈ کے ساتھ میں پڑھنا ہے۔ اخ سے اخرج۔ اب اس کو سورت کسی آیت کے اندر دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، دوسرے کسی لفظ میں اخ سے اخبارها، اور آیت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یومئذ تحدث اخبارها۔ یہاں اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ خا ایک ہیوی لیٹر ہے، اور ابھی تک جس سیریز سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں الف ٹو خا، یہ پہلا وہ حرف ہے جس کو ہر حال میں ایٹ اینی کاسٹ اینی ہاؤ اس کو موٹا ہی پڑھنا ہے، کبھی ہم اس کو باریک نہیں پڑھ سکتے۔ اور یہ تب مشکل ہوتا ہے جب خا کے اوپر جزم ہو، تب لوگ اس کو باریک عموماً پڑھ دیتے ہیں، موٹا نہیں پڑھتے۔ زبر پیش میں تو آسان ہوتا ہے، لوگ پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر خا، یہاں پر آپ جزم کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، اور اس کو موٹا پڑھیے، اخبارها۔ اگلی مثال ہے یخ، یخرجو میں بھی خواہ کا وہی عمل ہونا چاہیے، وہی ادائیگی ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یخرج من بین الصلب والترائب، یخرج من بین الصلب والترائب۔
آخری مثال ہے. سسٹر نبا مائک آف کیجیے پلیز. بیک گراؤنڈ ساؤنڈ آ رہی ہے آپ کی. سسٹر نبا مائک آف کیجیے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق. کوئی گیس کر سکتا ہے یہ لفظ کہاں آیا ہے آپ کی یاد دہانی کے مطابق؟ لفظ برب الفلق من ماشاء شر اللہ لا قوۃ الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ. خَلَقَ خلق اس طرح اگر پڑھتے ہیں تو مناسب نہیں ہے. خلق ہیوی ساؤنڈ کے ساتھ میں پڑھنا ہے. یہ تھی خوا کی تفصیلات. آج جس صورت کی مشق ہم کرنے والے ہیں وہ ہے سورۃ النصر، چیپٹر نمبر 110. 110ویں صورت ہے سورۃ النصر. مکمل رکوع ہے اور چھوٹی سی ایک آیت ہے، اور چھوٹی سی یہ صورت ہے 30ویں پارے کی. شہر مکہ میں نازل ہوئی. پہلے اس کو ہم لوگ تلاوت ابھی ہم نے شروع میں بھی سنی، ایک بار اور کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. سورہ نصر کے اندر اگر بات کریں آیت نمبر 1 کی، جی معافی چاہتے، پتہ نہیں مائک ڈسٹرب ہے آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نصر کے اندر اگر آیت نمبر 1 کی بات کریں تو اذا جاء میں یہ آپ دیکھ رہی ہیں الف واو یا. تختی نمبر 4 میں ہم نے پڑھا تھا. تختی نمبر 4 کوئی بتا سکتا ہے تختی نمبر 4 کون سی ہے؟ حروف مدہ. ویری گڈ. حروف مدہ. حروف مدہ 3 ہیں، الف یا واو. الف کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ اگر الف سے پہلے زبر آئے تو وہ حروف مدہ ہوتا ہے، یعنی الف مدہ ہوتا ہے اور اس کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے. اسی طرح ہم اذا جاء میں الف سے پہلے زبر دیکھ رہے ہیں، اور بہت یہاں پر دیکھیں کتنا لمبا زبر بنایا گیا ہے تاکہ یہ پہچان رہے یہ الف مدہ ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں صرف 3 ہی حروف کو کھینچ کر پڑھا گیا ہے. اس میں سے ایک الف ہے جس سے پہلے زبر ہو، اس کو الف مدہ کہتے ہیں. اور جب الف مدہ کے بعد، یہ تو آپ نے سبق نمبر 4 میں پڑھ لیا، الف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے، جو یہاں پر جاء میں حمزہ کی آپ شکل دیکھ رہی ہیں، اگر یہ آ جائے تو یہ ایک لمبا مد ہوتا ہے، یعنی یہاں تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء یہاں پر 4 to 5 کاؤنٹس تھوڑا زیادہ کھینچنا ہے، اور یہ ایک مد واجب ہے، مد متصل ہے. اس مد کی تفصیلات ہم سبق نمبر 19 میں پڑھیں گے. بس یہاں جب آپ سب صورت کی مشق کریں تو یاد رکھیے جاء کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں، کیونکہ ایک تو وجہ آپ کو معلوم ہے کہ الف مدہ ہے، اور الف مدہ کے بعد حمزہ ہو تو اس کو تھوڑا زیادہ کھینچنا چاہیے. پھر اگلی
اسی کے اندر نصر اللہ میں لفظ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھنا چاہیے. لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش آئے تو اس کو موٹا پڑھنا چاہیے. صرف اللہ کے لام کو، باقی کہیں پر بھی لام آئے گا وہاں پر باریک ہی پڑھیں گے. اللہ کے لام سے پہلے یہاں نصرو کی را پر پیش ہے اس لیے اس کو موٹا پڑھ رہے ہیں. نصر اللہ، نصر اللہ، نصر اللہ، لا آواز سے نہیں پڑھنا ہے، نصر او آواز سے پڑھنا ہے. نصر اللہ، سوری اللہ آواز سے پڑھنا ہے. اور اسی طرح اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہوتا ہے تو باریک پڑھتے ہیں. باریک کی مثال بھی نیچے ہے، وہاں دیکھیں گے. یہاں پر اتنا جان لیں کہ نصرو کی جو را ہے اس کو بھی موٹا پڑھیں گے، کیونکہ را پر پیش ہو یا را سے پہلے پیش یا زبر ہو، را پر زبر ہو پیش ہو یا را سے پہلے زبر پیش ہو تو را کو موٹا ہی پڑھتے ہیں. اور یہاں پر نصرو سے پہلے نصرو کی را پر پیش ہے تو اس اور را بھی موٹا ہوگا اور لفظ اللہ کا لام بھی موٹا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اچھا، لفظ اللہ کے لام کو بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے. لوگ نصر اللہ لاہی ایسے پڑھ دیتے ہیں، اللہ تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے. والفتح میں جو ہا ہے اس کو خوب اچھے سے ادا کرنا ہے، اور یہ اس کا مخرج ہم پڑھ چکے ہیں درمیانی حلق سے. اب نیکسٹ آیت میں ہے ورأیتن. ورأیتن میں سب سے پہلے را کو دیکھ لیجئے. آیت نمبر 2 کے اندر ورا میں را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا پڑھیں گے. را کے 2 کنڈیشن ہیں، یا تو را کو موٹا پڑھتے ہیں زبر پیش میں، اور را کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں. یہاں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ را کے اوپر پچھلی سلائیڈ کے اندر تھا، اگر را کے نیچے زیر ہو تو باریک اور زبر ہو تو موٹا. تو یہاں پر کیونکہ زبر ہے اس لیے را کو موٹا پڑھیں گے. ورأیتن نہیں پڑھیں گے، ورا آواز کے ساتھ. ورا یہ مناسب نہیں ہے، ورا یہ مناسب ہے. ورأی ورا ورأی ورأیتن. ایتن میں آپ پڑھ چکی ہیں یہ قاعدہ. ای کی یا ساکن کو دیکھیے، حمزہ یا زبر ای. ہم حمزہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ الف کے اوپر زبر زیر پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش جزم ہو تو اس الف کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتائیے ذرا. حمزہ. ویری گڈ، حمزہ. آن ریکارڈ سسٹر انم جواب دے رہی ہیں ماشاء اللہ ایز یوزل. تو حمزہ کہتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر قاعدہ دیکھ رہے ہیں یا ساکن کا. اور ای حمزہ کے بعد یا ساکن ہے. یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو ایسی یا کیا کہلاتی ہے؟ کوئی بتائیے ذرا. میم یا لین. حروف لین ہے، یہ حروف لین ہے. ویری گڈ. حروف لین ہے یا یائے لین ہے. یائے لین قرآن مجید میں یا بہت ساری آئی ہیں، لیکن اگر یا ساکن سے پہلے زبر ہو، یہ 2 کنڈیشن آپ کو دیکھنی ہے، یا کے اوپر جزم ہو یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو اس یا کو یائے لین کہتے ہیں. اور اس کو جلدی سے پڑھنا چاہیے جب وہ کسی لفظ کا درمیانی حصہ ہو، کسی آیت کا درمیانی حصہ ہو، مڈ پارٹ ہو. ورأی. اور اس میں 2 احتمال ہوتے ہیں، لوگ اس کو غلط اور صحیح پڑھتے ہیں. غلط یہ ہے کہ کوئی اس کو اے آواز کے ساتھ پڑھے، ورأیتن ناسا، اور ایسا لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اس کو ای آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. جو صحیح آواز ہے ورأیتن ناسا، ورأیتن. نیکسٹ جو ہے کلیئر فتحہ کے ساتھ، مطلب لین کو ادا کرنے کے ساتھ پڑھیں. پھر ورأیتن کے نون میں ایک قاعدہ ہے، آپ میں سے کوئی بتائیے اگر کسی کو یاد ہو یہاں کون میم سا قاعدہ گنہ، اپلائی کریں. میم گنہ ہے، گنہ. ویری گڈ. سارے قاعدے سسٹر انوم ہی کو یاد ہے ماشاءاللہ. اور لوگ بھی اگر بعد میں بھی جواب دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اور پلیز دیجئے. غنہ ہے. غنہ کیا ہوتا ہے کوئی بتائیے. میم ناک میں تھوڑی دیر آواز روکنے کو گنہ کہتے ہیں. ماشاءاللہ. ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنے کو غنہ تجدید کہتے ہو تو وہاں پر گننا ہوگا. ہیں. ویری گڈ. نون پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. تو نون یا میم پر تشدید ہو، کیونکہ یہاں تشدید ہے اس لیے ناک میں آواز کو روکیں گے. وَرَأَيْتَن تَن تَن نَاسَ تَن نَاسَ. غنہ لیٹر 2 ہیں، میم اور نون، جب ان دونوں پر تشدید ہو.
اور پھر ید خلونا کی دال میں کوئی گیس کیجئے کون سا قاعدہ ہے جو آپ لوگوں نے پڑھ چک لیا ہے انشاءاللہ؟ قلقلہ قلقلہ قلقلہ، ماشاء اللہ۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 5 5 ان کا مجموعہ یا ان کا کلیکشن کیا ہے؟ کتب جدن قطب جدن، کتب جدن، قطب، طوا کو ادائیگی کے ساتھ پڑھیں، قطب جدن، کیونکہ تا is also there which having same sound but that was not a طوا. طوا is a different letter and ta is a different letter. They both are different. اوکے میم they both having مطلب الگ الگ ہیں دونوں حروف اور دونوں کی جو صفات ہیں وہ الگ ہیں. تو قطب جدن. اور یہاں پر دال ہے. اچھا یہ بتائیے دال حروف قلقلہ ہے؟ جی بتائیے. یس میم ہے دال ہے حروف ٹھیک ہے. قلقلہ. اچھا دال پر قلقلہ کب ہوگا؟ جب یہ ساکن ہوتے ہیں یہ حروف. جب یہ ساکن ہو. دال کے اوپر جزم ہے تبھی قلقلہ ہو رہا ہے. اگر دال پر زبر ہوتا تو پھر اس پر قلقلہ نہیں ہوتا. زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کوئی بھی ایک پنکچویشن مارک ہوتا، کوئی بھی حرکت ہوتی تو پھر اس پہ قلقلہ نہیں ہوگا. قلقلہ تبھی ہوگا جب جزم ہوگا، حالت سکون میں ہی ہوگا. اور اس میں ہم نے پڑھا تھا ایک فور سکون ہوتا ہے، سکون عارضی، اور ایک ریل سکون ہوتا ہے. یہاں ریل سکون ہے، رکنے کی وجہ سے نہیں ہے. یہ دال ساکن بائی برتھ بایولوجیکلی ہے یا ایز بائی ڈیفالٹ ہے، اسی طرح لفظ میں لکھا گیا ہے. تو یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا. قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ لوٹ کر سنائی دینے والی آواز کو، ایکو یا باؤنس ساؤنڈ کو یا ساؤنڈ آف جرک کو، یا دو آوازیں اگر کسی حرف کے پڑھنے میں سنائی دیں تو وہ قلقلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. ایکو ساؤنڈ ہوگی، اس میں ساؤنڈ آف قلقلہ ایڈ کریں گے دال کے اندر. نیکسٹ جو ہے اس کے اندر دین اللہ، اللہ کا لام ہے، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، اس لیے لا ہی پڑھیں گے. اوپر کیا پڑھ رہے تھے؟ اللہ ہی، بیکاز آف پیش. اف دا لام آف ورڈ لام آف ورڈ اللہ از فالوڈ بائی زبر اور پیش، اگر وہ زبر اور پیش کے بعد ہے لفظ اللہ کا لام تو موٹا لا پڑھیں گے، اور اگر لفظ اللہ کا لام زیر کے بعد ہے تو لا پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے. فی دین اللہ، لا ہی. اور اوپر پڑھ رہے تھے نصر اللہ، اللہ لا. یہ دو مختلف آوازیں ہیں، اور یہ فالوڈ بائی دیکھا جائے گا کہ اگر پیش زبر ہے تو موٹا اور زیر ہے تو باریک. صرف یہ لفظ اللہ کے لام کو موٹا یا باریک پڑھیں گے، ادروائز ہر جگہ لفظ حرف لام کو باریک ہی پڑھا جائے گا، مطلب ود دا ساؤنڈ آف ہی پڑھا جائے گا. جیسے الذی، ویل لکلی، کہیں پر بھی کوئی بھی لام ہو، التی وغیرہ. تو یہاں پر اب نیکسٹ ہم دیکھیں گے افواجہ کی فا. افواجہ، فا ایک ایسا لیٹر ہے جب ہمیں لگا کہ ہم بہت اچھا قرآن پڑھنے لگے ہیں، ہمارے ابا نے ہم سے کہا سورہ بینہ سنائیے، اور اس کی ہم نے پہلی ہی آیت پڑھی، انہوں نے کہا آپ تو فا بھی نہیں اچھا ادا کر رہی ہیں. ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ فا کوئی کیسے غلط پڑھ سکتا ہے، فا تو کوئی اتنا مشکل حرف بھی نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ شین، صاد، ضاد، یہ مشکل حروف ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ساؤنڈ آف ایئر فلو یا ہوا کے اخراج کی، ہوا کے نکلنے کی آواز فا کی ادائیگی میں سنائی دینی چاہیے، کیونکہ اوپر کے دانت نیچے کے ہونٹوں کی تری کے حصے کو ٹچ کر کے یہ ہوا کا جو اخراج ہے، ایئر فلو ہے، یہ ساؤنڈ آپ کو سنائی دینا چاہیے. اگر آپ انر پام کو ماؤتھ کے ان فرنٹ پر رکھیں گے تو وہ آپ کو ہاتھوں پر محسوس ہونی چاہیے، وہ ساؤنڈ آف ایئر فلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی دین اللہ افواجا، افواجا. اور یقین مانیے یہ جو ایئر فلو ہے
یہ صرف ادائیگی ہی نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا یقیناً اچھی تلاوت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جو ایئر فلو ہے، جو ٹائٹلی ایک پیسج سے ایک فورسفلی ایک ایئر فلو آتا ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے دانت جو ہے نیچے کے ہونٹ سے پیسج کو آواز کے نکلنے کی جگہ کو کہیں نہ کہیں بند کر کے رکھے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی دانتوں کی جھریوں سے یا کہیں سے یہ ایک ایئر فلو باہر آتا ہے جو ہمارے جسم کے بیڈ رطوبات جو بری چیزیں ہیں بیماری کے تعلق سے، بیکٹیریا کے تعلق سے اور مہلک سے مہلک بیماریوں سے آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ صرف آخرت میں ہی آپ کو اچھائیاں یا رتبے رینکس دلانے والا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی بہت سارے اس کے فائدے ہیں۔ اس لیے تجوید کی جو تلاوت ہے وہ بہت ساری خوشیوں کی اور بہت ساری رفتوں کی، بلندیوں کی، فضیلتوں کی، بہت ساری چیزوں کی حامل ہے۔ اس لیے تجوید کو سیکھیں، سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور پھر سکھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا حرف ہے جیم۔ اب اس جیم کی بناوٹ بڑی انوکھی ہے۔ افواجہ میں آپ دیکھیں گی جیم دو زبر جن لکھا ہے، اس کو ہم یا تو جن پڑھیں یا پھر جا پڑھیں۔ مطلب لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ نہ تو جن پڑھتے ہیں اس کو، نہ جا پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ موسٹ آف دا ریسائٹرز اس کو افواجہ، جو کوائٹ سملر کہہ سکتے ہیں کہ جا اس جیسی ہوتی ہے، جیم الف زبر جا، لیکن وہ لوگ الف کو ایڈ نہیں کرتے ہیں، صرف افواجہ، ان کی ساؤنڈ کہیں جیم زبر جا پر رک جاتی ہے، لیکن وہاں پر ہمیں الف بھی ایڈ کرنا ہے رکنے کے وقت۔ اور جب آپ ہجے کریں گی تو اس طرح پڑھیں گی۔ یہ اسی لیے دو جیم بنائے گئے ہیں، اگر ہجے سے کسی کو پڑھنا ہے تو آپ کہیں گی جیم دو زبر جن، وہاں آپ الف نہیں پڑھیں گی، اور جب آپ رکیں گی تو آپ دو زبر نہیں پڑھیں گی، الف پڑھیں گی، افواجا اس طرح پڑھیں گی۔ اس بات کا خیال رکھیں جب آپ ریکارڈ کریں گے تو اس چیز کا بہت خیال رکھیں۔ نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ آیت میں ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، غین کو موٹا پڑھیں، وس سین میں سیٹی کی ادائیگی کریں، و یہاں سے دیکھتے ہیں ف میں اگین وہ ایئر فلو آنا چاہیے، فس سین میں سیٹی کی آواز، فسبح ہا مڈل تھراٹ سے، بحا ہا مڈل تھراٹ سے، ربکا کی را کو موٹا، را کے پر زبر ہے، وس میں سین کو وسل ساؤنڈ کے ساتھ سیٹی کی آواز کے ساتھ، تو میں غین موٹا، پھر میں فا ایئر فلو کے ساتھ، را کو باریک، اور ہا پر یہاں پر وقف کر دیجئے کیونکہ یہاں ایک چھوٹا سا جیم بنا ہے جس کا مطلب ہے وقف جائز، اور یہ ایک بناوٹ کے حساب سے اتنی بڑی یہ یہاں پر پوری آیت ختم ہوتی ہے، پوری ہوتی ہے، لیکن یہ پوری لمبی آیت دکھائی دیتی ہے، اس لیے یہاں اگر رک جائیں گے تو بیچ میں آپ کی سانس نہیں ٹوٹے گی، اس لیے یہاں پر ایک چھوٹا اسٹاپیج بھی دیا ہے۔ اور یہاں پر را کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ را کے نیچے زیر ہو یا را ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر بھی وستغفر کی را کو باریک ہی پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر را فالوڈ بائی زیر ہے، اس لیے اس کو باریک پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا اس پہلے اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں، پچھلی والی آیت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، پھر ہا کی آواز سنائی دینی چاہیے، پھر را پر آپ کی ساؤنڈ بند نہیں ہونی چاہیے، آپ کو آدھا ساکن ہا بھی پڑھنا ہے جو یہاں پر لکھا ہے، رکنے کی وجہ سے وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ آخری آیت میں ہے انہو، نون کے اوپر تشدید ہے، آپ جانتے ہیں نون پر تشدید ہو تو غنہ ہوتا ہے، اور ہو میں یہاں پر اس ٹیکسٹ میں جو اسکرین پر ہے وہ عربک ٹیکسٹ ہے، اس لیے آپ کو سیدھا پیش نظر آ رہا ہے، لیکن آپ اپنے مصحف میں دیکھیں گی تو الٹا پیش ہے، اور الٹا پیش کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ الٹا پیش برابر ہوتا ہے، کوئی بتائیے ذرا، الٹا پیش برابر ہوتا ہے کس کے؟ واو مدہ پہ، واو مدہ کے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، مطلب واو مدہ کو بھی کھینچ کے پڑھتے ہیں، اسی طرح الٹا پیش کو بھی کھینچ کر ہی پڑھیں گے۔ یہاں پر تھوڑا سا سرکل کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، یہاں پر ایک یلو کلر کا چھوٹا واو بنا ہے، عربک ٹیکسٹ میں یہاں واو بنا دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہو کو کھینچنا ہے، اور اس کو غنّے کے ساتھ اور کھینچ کر پڑھیں گے، جو اکثر لوگ اس کو ایسے پڑھتے ہیں انہو کان توابا، مطلب یہاں انا میں غنہ نہیں ہو رہا تھا، ہو کو وہ کھینچ نہیں رہے ہوتے ہیں، توابا کو یہ وہ لوگ با اس طرح نہیں پڑھتے ہیں۔ تو ایک بار اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہو کان توابا، انہو کان
توابا. اس صورت کے اندر انہو کان توابا، اس آیت کے اندر کانا کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں، الف سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے زبر ہو، الف مدہ ہوتا ہے، کھینچ کر پڑھنا ہے. توابا میں اگر آپ اپنے ٹیکسٹ میں دیکھیں گی تو با دو زبر بن ہے. اس کی بھی دو ہی حالتیں ہیں پڑھنے کی، ایک تو یہ کہ آپ اس کو ہجا کریں تو بن پڑھیں گی، اور اگر روانگی میں پڑھیں تو با پڑھیں گی. یا تو دو زبر پڑھا جائے گا یا ایک الف پڑھا جائے گا. ایک الف رکنے کے وقت پڑھا جاتا ہے اور دو زبر ہجے کے وقت پڑھا جاتا ہے. تو یہ اس طرح پوری سورۃ النصر کی ہے. اس کو انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیے گا اور ریکارڈ کیجیے گا، بھیجیے گا. کچھ لوگوں نے ابھی تک پچھلی صورتوں کی ریکارڈنگ نہیں بھیجی ہے، جنہوں نے نہیں بھیجی ہے پلیز وہ بھی بھیجیے. یہ پہلا راؤنڈ چل رہا ہے، پہلے راؤنڈ میں ہمیں صرف چاہیے سب کی ریکارڈنگز چاہیے. دوسرے راؤنڈ میں انشاءاللہ اس سے بہتر اصلاح کریں گے. اور امید ہے آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا، اور آج کے سبق کے لیے ہماری طرف سے یہی تھا. آپ لوگ کے سوالات ہوں تو پوچھ لیجیے. جزاک اللہ خیراً کثیرا. کچھ اچھا لگا، کچھ سمجھ میں آیا، آپ نے کچھ نیا سیکھا، بتائیے. جی بتائیے، کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ جی میم. جی پوچھیں. میم وہ بھی تو ہوتا ہے کبھی کبھی را کے نیچے زیر ہوتا ہے اور پھر اس کو موٹا بھی پڑھتے ہیں، وہ کون سی حالت ہوتی ہے؟ ایسی کوئی حالت نہیں ہے کہ را کے نیچے زیر ہو اس کو موٹا پڑے. ہاں البتہ را کی ایسی حالت ہے کہ را ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو وہ موٹا پڑا جائے. وہ انشاءاللہ سبق نمبر 14 رائے مشددہ اور رائے ساکنہ کے بیان میں ہم ذکر کریں گے. ابھی ہمارے 6 سبق ہوئے ہیں جس میں ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں سے لیسن نمبر 7 پڑھیں گے. مگر ایسی کوئی را نہیں ہے کہ را کے نیچے زیر ہو اسے باریک پڑھیں. را ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو تو باریک ہے. وہ اس کے لیے پورا ایک الگ سے سبق ہوگا جو سبق نمبر 14 کے اندر ہے. انشاءاللہ وہاں آپ ساری تفصیلات را کے بارے میں جانیں گے. یہ تو ہم سورت کی مشق کے تعلق سے تھوڑا تھوڑا آپ کو بتاتے ہیں. اچھا سوال تھا سہرش آپ کا. میم اور کسی قلقلہ کا کے کوئی سوال؟ قلقلہ کے جی. 5 لیٹرز کے حروف 5 حروف کے علاوہ بھی اور ہیں کیا؟ نہیں، صرف 5 ہی حروف کے اندر قلقلہ ہوتا ہے، اور ان میں بھی تبھی ہوتا ہے جب ان کے اوپر جزم ہو. زبر زیر پیش کی صورت میں اس پہ قلقلہ نہیں ہوگا. اور اس تو کا میم سبق بھی، صرف قلقلہ کا سبق بھی اپنا ایک ڈیڈیکیٹڈ لیسن ہوگا جس میں ہم پورا کھل کر پڑھیں گے. قلقلہ آف دال کیا ہے، قلقلہ آف با کیا ہے. ابھی تو سورت کی مشق کر رہے ہیں، وہ 10 صورتیں ہمیں نماز کے لیے پڑھانی ہیں، اس لیے ہم تھوڑی جھلکیاں گلمس پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کی تفصیلات بھی ہم ایک خاص سبق میں انشاءاللہ بتائیں گے. میم ایک چیز پوچھنی تھی. جی پوچھیں. میم جیسے آیت آتی ہے تو ہمیں آیت پہ یہ ہے ہمیں رکنا ہے. جیسے کچھ بیچ میں جیسے جیم بنا ہوا ہے تو ہمیں وہاں پہ پتا ہے کہ رکنا ہے. مجھے زیادہ یہ نہیں پتا کہ کون کون سی جگہ پہ رکنا ہوتا ہے، بس اتنا پتا ہے کہ آیت پہ یہ تو سبق رکنا ہوتا نمبر ہے. سہرش، یہ سبق نمبر 19 ہے، لیسن نمبر 19 ہے نورانی قاعدے کے اندر. وقف کا بیان، کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا ہے، کہاں کیسے رکنا ہے، کہاں رک گئے تو پھر اب کیا کرنا ہے، وہ ساری تفصیلات اس کے اندر ہیں لیسن نمبر 19 کے اندر. انشاءاللہ وہ اس کو بھی بتائیں گے. یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ جیم اگر ہے تو آپ فیل فری رک سکتی ہیں، وقفے جائز ہے. اگر آپ کو ضرورت لگ رہی ہے اور آپ کو وہاں پر رکنا ہے تو آپ رک سکتے ہیں. میم کیونکہ سانس پھول جاتی ہے پر ہیبیچول نہیں ہے نا، اس وجہ سے. جی اسی لیے قرآن مجید نے بیچ بیچ میں بھی آیت پر تو رکنا ہی ہے، بیچ بیچ میں بھی کچھ سٹاپیج، کچھ رکنے کی جگہیں، کچھ رموز اور سمبلز دیے ہیں جہاں پر آپ رک سکتی ہیں، جیسا کہ آج ہم نے جیم کے بارے میں پڑھا. اور اس کا خاص سبق، کیونکہ ہم وقف کا قاعدہ نہیں پڑھ رہے تھے، ہم سورۃ النصر پڑھ رہے تھے، لیکن اس میں جو چیزیں آ رہی تھیں صرف ہم اسی کو بیان کر رہے تھے. وقف کا قاعدہ الگ آئے گا، کیسے رکنا ہے، کہاں رکنا ہے. 17 آلموسٹ وہ سمبلز ہیں، کس پر کیسے رکنا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، وہ اس سبق میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے. جی میم. ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ. اب یہ